اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر سورۃ الفرقان پر مشتمل ہے۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے جس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک میں انڈیکس کے اندر 25 نمبر پر ہے۔ سورہ فرقان جو ہے اس کے اندر آداب معاشرت کی بھی بات ہوئی ہے اور مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ بچے سورہ اس میں جو سب سے زیادہ جو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ نے شروع میں سورہ بقرہ پڑھی تھی اور اس کے اندر آپ نے جو تھی متقین کی صفات پڑھی تھی کہ جو ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ والی جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اس حوالے سے اکثر بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ یہ سورہ مومنون، یہ والی سورہ فرقان کی آیات لکھ دیتے ہیں مومنین کی صفات، یا یوں اگر وہ آپ سے مومنین کی صفات پوچھتے ہیں تو بچے اکثر اس کے اندر متقین کی صفات لکھ جاتے ہیں۔ بیٹے یہ الگ الگ پوائنٹس ہیں، آپ نے انہیں الگ الگ ہی لکھنا ہے۔ اس میں وہ آپ سے پوچھیں گے متقین کی صفات کا لکھیں گے، وہ ساتھ مینشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جب انہوں نے سورہ فرقان کا پوچھنا ہوگا تو وہ 3 طریقے سے آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سورہ فرقان کے اندر جو ہے مومنین کی صفات بیان کیجئے، یا وہ آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ مومنین کی صفات بیان کیجئے، خالی صرف اتنا لکھ دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ عباد الرحمن کی صفات بیان کیجئے۔ تو یہ تینوں صورتوں میں یہ مینشن ہوگا کہ وہ آپ سے سورہ فرقان کی بات کر رہے ہیں۔ اب بیٹے یہ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سورہ فرقان میں سے شارٹ کویسچن بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اور ایک مکمل ان کے اندر ایک مکمل میسج ہے یا ایک مکمل حکم ہے ان کے اندر، تو ان میں سے شارٹ کویسچن بہت آتے ہیں، لانگ میں کم ہی آتا ہے یہ والا جو یہ سورہ فرقان میں سے پیراگراف، ٹھیک ہے۔ جو 1-2 آیات اکثر آ جاتی ہیں وہ میں آپ کو مینشن بھی کر دوں گی، لیکن جو زیادہ تر یہ شروع والی جو آیات ہیں یہ زیادہ تر آپ سے صرف شارٹ کویسچن میں ہی آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے ان کے بات کرنی پڑتی ہے تو انہیں سلام کہتے ہیں۔ اب یہ سلام جو ہے انہیں سلام عقیدت نہیں ہے اور شاباش والا سلام نہیں ہے، نہ سلام عزت کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات کسی برے شخص سے ہم جان چھڑوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے لمبی چوڑی بات یا تمہید نہیں باندھنا چاہ رہے ہوتے، تو اس سے مراد سلام مفارقت یعنی جان چھڑانے والا جو سلام ہوتا ہے نا وہ ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ پہلی صفت اس میں نوٹ کر لیں کہ وہ عاجز جو مومنین ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی ہے جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیے اس کی والذین، اور وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یبیتون ہوتے یبیتون سے مراد ہوتا ہے راتیں کاٹنا، وہ لوگ راتیں کاٹتے ہیں لربہم، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، کیا کرتے ہوئے؟ سجدا و قیاما، سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ وہ لہو لعب کے اندر یا جو ہے رقص و سرور کے اندر یا برے کاموں کے اندر، بری سوچوں کے اندر، برے خیالات کے اندر، یا برے غلط باتیں کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، یا غلط استعمال کمپیوٹر کا کرتے ہوئے، موبائل کا کرتے ہوئے رات نہیں گزارتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عباد الرحمن کی تیسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدے سجود و قیام کے اندر۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کے عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، مطلب ایسا عذاب سے جدا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، تو بعض جو ہے جہنم کا جو عذاب ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ انسان وہاں سے بھاگے گا، جان چھڑائے گا، لیکن عذاب جو ہے اسے چپک جائے گا، اسے چھوڑے گا نہیں۔ تو معاذ اللہ اس کا جو عذاب اتنا سخت ہے کہ دنیا کے کسی بھی اس کے چند لمحے کی بھی سختی جو ہے
جو جہنم کی بیان فقہا کرتے ہیں اور محدثین کرتے ہیں، وہ اس قدر شدید ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف کے ساتھ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے کہ جی اتنی تکلیف ہوگی انسان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اور یہ ٹھہرنے کے لیے بہت ہی گندا یا برا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ اب ان کی جو مومنین کی جو چوتھی صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین، اور جو لوگ آگے ان کی پانچویں صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ خرچ میں اعتدال کرتے ہیں۔ اچھا بیٹے یہ والا اتنا حصہ بھی بعض اوقات وہ ڈال دیتے ہیں پیپر میں، انہا ساعت مستقرم و مقامن کا ترجمہ کیجئے، تو آپ کو لکھنا ہوگا کہ یہ جہنم بریکٹ میں لکھ کے ٹھہرنے کی بہت بری جگہ اور مقام ہے۔ والذین، آگے ہم آگے ہیں اس کی جو ہے پانچویں صفت کے اوپر، والذین، اور جو لوگ اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما اور اس کے درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ایک تو MCQ کی اتنی آیت بھی ڈال دیتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا سے لے کے ذالک قواما تک کا ترجمہ کیجئے، تو آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے کہ جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگ دستی دکھاتے ہیں یا بخل دکھاتے ہیں، بلکہ وہ میانی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو صفت بیان کی جا رہی ہے مومنین کی، وہ آگے بیان ہو رہی ہے کہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ لا یدعون نہیں پکارتے، مع اللہ الہا اللہ کے ساتھ کسی کو خدا، آخرا مطلب دوسرا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہیں مانتے، یعنی کہ وہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ہاں جو شرک ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ولا یقتلون النفس، ساتویں صفت ان کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ولا یقتلون النفس وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ الا بالحق جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق سے مراد یہ ہے مگر قتل حق کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت پچھلی اس میں سورہ انعام میں بھی کی تھی، قتل حق سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو وہ قتل حق تسلیم کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کی جان لی جائے گی تو وہ قتل حق ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص مرتد ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، تو اسے بھی جو ہے 3 دن سمجھانے کے بعد اگر وہ باز نہیں آیا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو دشمن آپ کے سامنے آ گیا ہے اور آپ اسے قتل کر دیتے ہیں تو وہ قتل حق کے اندر شمار ہوں گے۔ یہ سارے قتل نہ حق سے مراد صرف وہ ہے کہ جسے آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قتل نہ حق آپ جو ہے یہ جو حدود کی جو سزائیں ہیں عوام جو ہے جاری و ساری نہیں کرے گی، بلکہ جو ہے عدالت کے اندر معاملہ جائے گا اور عدالت کا جو جج ہوگا، جو قاضی ہوگا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بیٹے آپ اپنی ٹک مارک کر لیں، ہم لوگ جو ہے 7 صفات مومنین کی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اب ہم اس کی 8ویں صفت جو ہے مومنین کی وہ پڑھنے لگے ہیں، ولا یزنون، اور وہ کیا زنا نہیں کرتے۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم چیز جو مومنین کے صفت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زنا کار نہیں ہوتے، وہ اپنی جو ہے جائز انسانی خواہشات کی تکمیل نکاح کے ذریعے کرتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے زنا کے گندے راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اور اگلی جو آیت کا ذرا حصہ پڑھ لیجئے گا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جل کا اسامہ، اور جو شخص یہ گندا فعل کرے گا زنا جو ہے اسے بہت ہی سخت عذاب آئے گا، یضاعف تو دوہرا ہو جائے گا، لاہ العذاب یوم القیامتی اس کا عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُہانًا اور وہ اس میں رسوا ہو کر رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رسوائی کی زندگی گزارے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلط فعل بھی کرتے ہیں زنا کا، اگر تو پکڑے گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ حد کی سزا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے جو ہے 100 کوڑے مرد کو اور 100 کوڑے عورت کو لگیں گے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے
تو انہیں وہ رجم کی سزا کہ انہیں جسم جو ہے زمین میں دبا دیا جائے گا اور انہیں جو ہے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ پکڑے ہی نہیں گئے اور چھپ چھپا کر غلط فعل کرتے جا رہے ہیں اور دنیا میں سزا سے بچتے جا رہے ہیں اور وہ اسی حال میں اللہ کے ہاں چلے گئے کہ انہوں نے اپنے اس فعل بد کی دنیا میں سزا نہیں بھگتی، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے روز دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے دور میں کچھ لوگوں سے جب یہ فعل بد سرزد ہو گیا تو وہ نبی کریم کے سامنے آئے اور انہوں نے اقرار کیا۔ تو جب آپ نے انہیں پوچھا، انہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اقرار جب کر لیا انہوں نے، تب آپ کے اوپر لازم ہو گیا کہ ان کے اوپر حد مقرر کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آخرت کی سزا نہیں بھگت سکتے۔ تو اس سلسلے میں تاریخ کے اندر ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے جرم کی سزا دنیا میں لینے کو پریفر کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ دردناک ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے جرم کی سزا دنیا میں بھگت لی۔ آگے کچھ اور آیات آ رہی ہیں جو اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے۔ الا مگر من تابا، مگر جو توبہ کر لے، و آمن عامل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، یہی لوگ ہیں جن کی بدل دی ہیں اللہ نے برائیاں حسنات، نیکیوں کے ساتھ۔ تو وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا تذکرہ تھا نا کہ جنہیں دوہرا عذاب ہوگا، بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اس روش سے باز ہی نہیں آ رہے، یا وہ جو دائمی جسم فروش بن چکے ہوئے ہیں لوگ، یا وہ اس فعل بد کے اندر اب اس قدر بھٹک چکے ہوئے ہیں کہ ان کی واپسی کا راستہ ہی اب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انجانے پن میں، غلطی سے، یا کسی بھی آپ کوئی بھی نام دے دیں، آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک ریپینٹنس پیدا ہوتی ہے، ایک احساس ندامت، احساس جرم پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس ندامت اور احساس جرم آپ کو مائل کرتا ہے توبہ کی طرف، اور پھر آپ سچے دل کے ساتھ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس فعل بد کی جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ان لوگوں کو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر تھوڑا سا ہوپ فل کیا ہے کہ اگر وہ بچ گئے ہیں یا انہوں نے اپنے فعل بد سے توبہ کر لی ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگ گئے ہیں، تو اگر وہ سچے تائب ہو گئے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے الی اللہ متابا، اس طرح جیسے کہ اس کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے۔ اب ان آیات مبارکہ یہاں تک بیٹے ہم لوگوں نے 8 صفات جو ہے متقین کی مومنین کی پڑھ لی ہیں، یا عباد الرحمن کی پڑھ لی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ وہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، تیسری یہ ہے کہ راتوں کی عبادت کرتے ہیں، چوتھی یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، پانچویں ان کی صفت ہے کہ وہ خرچ میں اعتدال کرتے ہیں، چھٹی صفت ان کی ہے کہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، ساتویں صفت ان کی یہ ہے کہ قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں، اور آٹھویں صفت ان کی ہے زنا سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اگلی آیات کے اگلے لیکچر کے اندر بیٹے میں جو اگلی آیات ہیں انہیں ان کے ساتھ ملاؤں گی، کیونکہ اس طرح پھر یہ آپ کا لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور جو ایک چیز اور بیٹے خیال رکھیے گا کہ اس میں سے جو ہے شارٹ کویسچن بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اور ان کا ترجمہ بہت زیادہ وہ پوچھتے ہیں، لیکن پوچھتے شارٹ کویسچن میں ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔